الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا میرا تحقیق کا ٹاپک ہے خطبہ کے وقت تحیات المسجد یعنی دخول مسجد نماز پڑھنا کیسا ہے۔ دوران خطبہ اگر کوئی آتا ہے تو اسے کیا نماز پڑھ کر کے بیٹھنا چاہیے یا خطبہ کے دوران بغیر نماز پڑھے ہوئے بیٹھ جانا چاہیے خطبہ کے دوران؟ اسی کے اوپر آج میرا تحقیق ہے کہ سنت کیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور ایک طالب علم کی حیثیت سے ہی میرے کامنٹس ہوتے ہیں۔ میں شروعات میں ہی مفتی عبدالرحمن بنہارا صاحب سے معافی چاہتا ہوں اگر ان کو میری بات بری لگی تو۔ میرا جو بھی کمنٹس ہے وہ مفتی عبدالرحمن بنہارا صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے ہی مطابق ہیں۔ انہوں نے اسٹرانگلی رد کیا ہے، میں نے اسٹرانگلی ثابت کیا ہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں، باقی بات آگے ہوگی۔ یہ ہیں ڈاکٹر عبید الرحمن سلفی مدنی صاحب۔ اہل حدیث کے نزدیک تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ لوگ تو عمل کرتے ہیں، پھر بھی چلیے ان کی سن لیتے ہیں تاکہ حجت قائم ہو جائے۔ اب اگر خطبے کے دوران کوئی شخص پہنچ رہا ہے، تاخیر ہوئی، وقت پر نہیں پہنچ سکا، تو کیا مسجد میں پہنچنے کے بعد ڈائریکٹ بیٹھ کر کے وہ سننے لگے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جنہوں نے ایسے ہی کیا۔ آپ نے ان سے کہا کھڑے ہو جاؤ اور 2 مختصر رکعات پر مشتمل نماز پڑھ لو۔ نام ان کا تھا سلیک الغطفانی۔ سلیک الغطفانی۔ یہ حدیث ابھی جو بیان کر رہے ہیں ان کے کلپ کے بعد وہ حدیث ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ نے کہا قم یا سلیک وصلی رکعتین، اے سلیک کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعات نماز ادا کرو۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو شخص تم میں سے مسجد کے اندر آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعات ادا کر لے۔ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تک 2 رکعات نہ پڑھ لے اس وقت تک نہ بیٹھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ خطبے کے دوران مختصر 2 رکعات آنے والا شخص پڑھ کر کے اور بیٹھ جائے، اس سے زیادہ نہ پڑھے، بیٹھ کر کے غور سے خطیب کا خطبہ سنیں۔ اہل حدیث یعنی ڈاکٹر عبید الرحمن سلفی صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ تاخیر سے آ رہے ہیں، خطبہ کے وقت اگر آپ آ رہے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت آپ نماز پڑھ لیں۔ کلیئر ہو گیا ان کا موقف؟ بہت ہی فیمس پرسنالٹی یا یوں کہیں بہت ہی بدنام پرسنالٹی۔ اینی وے یہ کتاب و سنت کی بات کرنے کے لیے بہت فیمس ہیں، تو چلیے حضرت کی سنتے ہیں۔ جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں، ایک تو وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص خطبے کے دوران آیا، بیٹھ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے مسجد میں داخل ہوتے وقت 2 رکعتیں پڑھی تھی مسجد کی؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا پہلے وہ پڑھو لیکن مختصر پڑھو۔ وہ پڑھوائی خطبے کے دوران، تقریر کے دوران، چاہے عربی والا خطبہ ہو چاہے اردو والا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی تو تقریر وہی ہوتی تھی، ہم نے علیحدہ کی ہے نا۔ وہ 2 رکعتیں تو نماز سے پہلے ضروری ہیں۔ انجینئر صاحب نے کیا کہا؟ بیٹھنے سے پہلے کم از کم 2 رکعت نماز ضروری ہے، کم از کم۔ مصنف ابن ابی وہ 2 رکعتیں تو نماز سے پہلے ضروری ہیں، کم از کم۔ ناظرین، ہم لوگوں نے 2 کلپ دیکھا اور سنا اور ان لوگوں نے حدیث کا ریفرنس دیا، ان لوگوں نے حدیث کا حوالہ دیا، تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں تاکہ آگے کی بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ ہے صحیح بخاری شریف باب نمبر 32۔ دوران خطبہ میں اگر امام کسی کو آتا دیکھے تو اسے 2 رکعت ادا کرنے کا حکم دے۔ حدیث نمبر 930۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک شخص اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے۔ آپ نے پوچھا اے فلاں، کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز ادا کرو۔
جو حدیث کا علم رکھتے ہیں اور جو عالم ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ باب کا کیا مقام ہے. جو عالم ہیں مفتی ہیں وہ جانتے ہیں کہ حدیث میں باب کا کیا مقام ہے, کیا امپورٹنس ہے, محدثین باب کیوں قائم کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے اچھی طرح سے. اسی سے متعلق نیکسٹ حدیث بھی ہے, چلیے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. چلیے آگے پڑھتے ہیں. باب نمبر 33. اگر کوئی دوران خطبہ میں آئے تو اسے چاہیے کہ ہلکی پھلکی 2 رکعتیں پڑھ لے. حدیث نمبر 931. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک شخص اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ نے اس سے پوچھا, کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے جواب دیا, نہیں. تو کٹ رہا ہے, 1 منٹ. نہیں تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھ لو. آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھو. چلیے آگے سنتے ہیں. اب آگے کی بات سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ عز و جل. یہ ہیں جناب مفتی عبد الرحمن صاحب. دراصل میں نے بہت تلاش کیا مگر اس جیسا کلپ مجھے نہیں ملا. انہوں نے ایک چیلنجنگ اسٹائل میں بات کی ہے اور خطبے کے دوران نماز پڑھنے کو رد کیا ہے. تو چلیے سنتے ہیں حضرت کی, اور امید کرتا ہوں کہ آپ آخر تک ساتھ رہیں گے. خطبے کے وقت یعنی جمعے کا جب خطبہ ہوتا ہے تو اس وقت بعض حضرات نماز پڑھتے ہیں, مسجد میں داخل ہوتے ہیں, خطبہ چلتا رہتا ہے اور یہ نماز پڑھتے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ حدیث میں موجود ہے, حدیث دکھاتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث دکھاتے ہیں. حضرت سلیک رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں, قصہ بیان کرتے ہیں. میں آپ کو انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا. بخاری شریف میں حدیث نمبر 930, 931, 1166 پر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت سلیک رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آتے ہیں خطبے کے وقت. تو حضور علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ اصلیت یا فلاں, کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے فلاں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فقال لا, کہتے ہیں کہ نہیں. قال, حضور علیہ السلام کہتے ہیں فرق, یعنی نماز پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں. صحابی رسول خطبے کے وقت آتے ہیں اور اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نماز پڑھو. اور یہاں پر کچھ حضرات حدیث پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے وقت بھی نماز پڑھا رہے ہیں. سمجھ میں آیا کہ خطبے کے وقت آدمی تحیت المسجد پڑھ سکتا ہے یا سنت نماز پڑھ سکتا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ حضرت کے بات میں دم ہے. چلیے ایک بات تو ہے کہ حضرت نے حدیث شریف کو قبول کر لیا. چلیے آگے چلتے ہیں. لیکن حنفی حضرات وہ منع کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتا. میں یہاں پر انشاءاللہ اسی کا جواب دوں گا, ان کی انہی باتوں کا جواب دوں گا, اور اس کے علاوہ اپنی دلیلیں مختصر دلیل پیش کروں گا. جی چلیے مختصر پیش کروں گا. پہلے اپنا مسئلہ سمجھا دوں. ہمارا مسئلہ یہ ہے. کیا جناب, آپ اتنے چیلنجنگ موڈ میں آ کر کے اور آپ یہیں سے غلط ٹریک پہ چلے گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ. حضرت آپ اپنا مسئلہ بیان نہ کریں, یہاں پہ کتاب و سنت کا مسئلہ بیان کریں. آپ حدیث شریف ابھی آپ نے حدیث شریف کی تلاوت کی, حدیث شریف آپ نے پڑھا, تو حدیث کا مسئلہ بیان کریں. آپ نماز پڑھتے ہیں سنت طریقے سے, آپ اہل سنت و جماعت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اہل سنت متبع فکر سے تعلق رکھتا ہوں, تو آپ کو چاہیے اہل سنت و جماعت کا جو منہج ہے, جو سنت ہے, وہ آپ کو بیان کرنا چاہیے یہاں پر. چلیے آگے سنتے ہیں. جیسا کہ ابھی 2 علماء کرام نے حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے خطبے کے دوران نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا, تو آپ کو چاہیے جب آپ رد کر رہے ہیں تو آپ کتاب و سنت کے روشنی میں رد کریں, احادیث کے روشنی میں رد کریں, نہ کہ ہمارا مسئلہ. چلیے آگے سنتے ہیں. کہ خطبہ جب شروع ہو جائے اس وقت نماز پڑھنا یا تسبیح پڑھنا, ذکر کرنا, یہ سب ناجائز ہو جائے گا جو ہے سامعین کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. جناب خطبے کا امپورٹنس سب کے نزدیک سیم ہے, بس صرف بات یہاں پر یہ ہے کہ وہ شخص جو خطبے کے وقت میں اندر داخل ہوتا ہے مسجد میں, خطبے کے وقت آتا ہے, تو بیٹھنے سے پہلے اس کو 2 رکعت نماز پڑھ لینا ہے. ہر شخص کو نہیں, جو پہلے سے موجود ہے اس کو نہیں,
سب کو منع ہے خطبے کے دوران کوئی ذکر و اذکار تسبیح نماز نہیں پڑھنا ہے. بات یہاں ہو رہی ہے صرف اس شخص کے لیے، اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو خطبہ کے دوران آیا. جب خطبہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے، امام صرف آ کے ممبر پہ بیٹھا ہے، خطبہ شروع نہیں کیا ہے، اس صورت میں احتیاط کے طور پر فقہائے احناف منع کرتے ہیں کہ ابھی بھی تم رک جاؤ بطور احتیاط کے. بطور وجوب کے نہیں، لیکن ہاں ضروری کب قرار دیتے ہیں؟ جب امام خطبہ شروع کر دے اس وقت خطبے کو غور سے سنو، اس وقت خطبے کو سننے کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب جو ہے تمہارے لیے نماز نہیں ہے، تحیت المسجد نہیں پڑھ سکتے، تحیت الوضو نہیں پڑھ سکتے، سنت نماز اس وقت پڑھنا منع ہے. جناب سب کے نزدیک یہی مسئلہ ہے، سب کے نزدیک یہی سیم ہے. خطبے کے وقت کسی کو کچھ نہیں کرنا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھنا، کوئی نفل نہیں پڑھنا، کوئی سنت نہیں پڑھنا سوائے اس کے جو خطبے کے دوران اندر داخل ہو. اور اگر کوئی شروع سے پڑھ رہا تھا، نیت باندھ چکا ہے، پھر خطبہ شروع ہو گیا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہاں پر یہ سب چھیڑنا نہیں چاہوں گا. اب میں نے مسئلہ بیان کر دیا اپنا. یاد رہے حضرت اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، سنت کا مسئلہ بیان نہیں کر رہے ہیں. یہ حدیث شریف پڑھ رہے ہیں لیکن مسئلہ اپنا بیان کر رہے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ احادیث کے روشنی میں رد کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. خطبے کا امپورٹنس سب کو پتہ ہے. بہرحال چلیے آگے چلتے ہیں. اب سب سے پہلے میں ان لوگوں کی دلیل کا جواب دوں گا جو حضرات یہ حدیث پیش کرتے ہیں حضرت سلیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھنے کے لیے کہا کہ نماز پڑھو، لیکن آج حنفی حضرات کہتے ہیں کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو نماز مت پڑھو، اور اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، وہ بھی بخاری کی حدیث ہے. حدیث پیش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، اس حدیث کے بہت سارے جوابات، کچھ جوابات یہاں آپ کو دوں گا. جی ساتھ میں رہتا ہوں. چلیے سمجھ لیجئے آپ کے ساتھ میں ہوں. چلیے خطبہ سننا یہ واجب ہے، خطبے کا سننا یہ واجب ہے. تحیت المسجد یا تحیت الوضو یہ صرف سنت ہیں، مستحب ہیں. واجب جو ضروری ہے اس سے کم درجے کا ہے، اور آج دیکھا جاتا ہے کہ کم درجے کو اپنانے کے لیے بڑے حکم کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کیا مفتی صاحب آپ سے ایسی امید نہیں تھی مجھے. اینی وے جناب آپ مفتی ہیں، آپ ٹھنڈے دماغ سے آپ سوچیں کہ خطبے کا امپورٹنس، اہمیت کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کلیئر ہو گیا؟ اب خطبہ کون دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ کے دوران ایک شخص آتا ہے، ایک صحابی آتے ہیں، ان کو حکم کون دے رہا ہے کہ نماز پڑھو؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ نماز پڑھو. اسے کیا بات کلیئر ہوا؟ آپ کیا سمجھے اس سے؟ مفتی صاحب آپ یہاں تھوڑا حنفیت سے باہر نکلیں، فرقہ واریت سے باہر نکلیے اور سنت کے مطابق سمجھیں. آپ تھوڑا سوچیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیے. آپ سمپل سی بات ہے، خطبے کا امپورٹنس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور وہی بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی تاخیر سے آتا ہے، دیر سے آتا ہے، خطبے کے دوران اگر کوئی داخل ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ سنت نماز پڑھ لے، تحیۃ المسجد پڑھ لے بیٹھنے سے پہلے. مفتی صاحب میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے آپ کو برا لگے لیکن بعد میں ٹھنڈے دماغ سے سوچیے گا اور اس حدیث پہ بار بار غور فکر کیجیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اٹھو نماز پڑھو، اور نماز پڑھوایا انہوں نے. آپ جو بیان کر رہے ہیں تو کیا یہ خطبے کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا؟ کون بڑا مفتی ہے؟ آپ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ خطبہ کا امپورٹنس کس کو زیادہ پتہ ہے، آپ کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ مفتی صاحب آپ اپنے بیان پہ بار بار غور کیجئے گا کہ آپ کا فتویٰ کس کے اگینسٹ میں جا رہا ہے. آپ بار بار غور کیجئے گا اور سوچیے گا کہ آپ کا جو یہ فتویٰ ہے کس حدیث کے خلاف جا رہا ہے، کس سنت کے خلاف ہے، اور کس شخصیت کے خلاف آپ کا فتویٰ ہے. یہ بار بار غور کیجئے گا. چلیے آگے سنتے ہیں.
جو چھوٹا حکم ہے تحیت المسجد پڑھنا یا تحیت الوضو پڑھنا، سنت نماز پڑھنا، یہ جو چھوٹے درجے کا حکم ہے، اس حکم پہ عمل کرنے کے لیے جو بڑے درجے کا حکم تھا، جو واجب حکم تھا، ضروری حکم تھا کہ خطبے کو بغور سنو، اس حکم کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مفتی صاحب، آپ اپنا تقریر بار بار سنیے اور غور کیجئے کہ آپ کا یہ تقریر، آپ کا یہ جو فتویٰ اور آپ کا یہ جو یہ سٹیٹمنٹ کس کے خلاف جا رہا ہے۔ آپ کے تقریر کے مطابق آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریعت جانتے ہیں۔ آپ زبان سے کہہ نہیں رہے، لیکن آپ کے تقریر کا مطلب مفہوم یہی ہے۔ یہ اتنی بڑی جہالت یہ آج چل رہی ہے، یعنی خطبہ سننا واجب ہے اور تحیت المسجد مستحب ہے، تو کیا مستحب پہ عمل کرنے کے لیے واجب کو چھوڑ دیا جائے گا؟ مفتی صاحب، آپ اپنے جملے پہ غور کرو، یہ دیکھو کہ یہ کون کروا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور آپ کیا بیان بازی کر رہے ہیں۔ یہ تو دیکھو پہلے کہ یہ مستحب اور واجبات میں فرق کون کر رہا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم نہیں تھا خطبہ کا امپورٹنس اور نماز کی اہمیت۔ یہ عقل تسلیم کر رہی ہے آپ کی؟ ایسا نہیں ہے۔ اب یہ سمجھیں، مفتی صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنے عقل نہیں دوڑاتے ہم، اور ہم کیا کسی کو بھی عقل نہیں دوڑانا چاہیے۔ ہاں، اگر اس کے اگینسٹ میں، اس کے خلاف میں اگر کوئی حدیث ہے تو وہ بیان کریں۔ آپ اس حدیث پہ نکتہ چینی نہیں کریں۔ جو چیز سننے سے ثابت ہو گیا وہاں پر اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، عقل میں سمائے یا نہیں سمائے۔ جو حدیث پیش کرتے ہیں بخاری شریف میں، اصل میں یہ مختصر ہے، اور بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا، پوری بات سنیے گا تو انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے اس کے متعلق۔ جی ساتھ میں ہے، آپ کے ساتھ میں، چلیے آخر تک آپ کے ساتھ میں رہوں گا انشاءاللہ۔ جو حضرت سلیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ موجود ہے، یہی حدیث سنن دار قطنی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15 پر موجود ہے، یہی حدیث۔ جی اچھی بات ہے، آپ پہلے وہ حدیث کا خلاصہ بیان کر لیجئے، آپ وہ حدیث پڑھ لیجئے، پھر ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ چلیے بیان کریے آپ چیک کر سکتے ہیں کتابوں پہ، بالکل یہی حدیث موجود ہے، اور اس میں صراحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک رکے رہتے ہیں جب تک وہ صحابی رسول نماز پڑھتے ہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں۔ جو صحابی کو کہتے ہیں، حضرت سلیق کو کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیے، جب وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ کے رسول رک جاتے ہیں، خطبہ دیتے نہیں ہیں، خطبے سے رک جاتے ہیں۔ لہٰذا سمجھ میں آیا کہ، لیکن یہاں ایک سوال میں کر دوں، جو حضرات خطبے کے وقت نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، جب سامعین جو وہاں موجود ہیں ان میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کیا وہ رکتے ہیں؟ آگے بڑھنے سے پہلے حدیث شریف پڑھ لیتے ہیں جو انہوں نے ابھی کوٹ کیا، تاکہ مولانا کی بات اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گی ہم لوگوں کو۔ ناظرین، یہ رہا سنن دارقطنی جلد دوم جمعہ کے مسائل۔ اب دیکھیں گے جب آدمی دوران خطبہ مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم۔ تو میں تھوڑا سا جلدی حدیث پڑھوں گا تاکہ وقت بچے، اور وہاں تک جلدی پڑھوں گا جہاں تک مفتی صاحب کا حدیث نہیں آ جاتا، ٹھیک ہے، جو انہوں نے کوٹ کیا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز خطبہ دے رہے تھے، تو اسی دوران سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ آئے اور نماز پڑھنے سے پہلے ہی بیٹھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ انور کے ساتھ لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ پڑھنے آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مختصر 2 رکعتیں پڑھیں۔ کلیئر ہو گیا اس حدیث میں؟ نیکسٹ، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث نمبر 1611، پہلے کیا تھا؟ حدیث نمبر 161، دوسرا کیا ہو گیا؟ 1610 تھا یہ، سوری 1610، یہ 1611، اوکے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، تو سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ آئے اور بیٹھ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے روز آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کو 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھ لینی چاہیے، پھر وہ بیٹھ جائے۔ مفتی صاحب،
یہ تو لگتا ہے سب حدیث آپ کے خلاف جا رہی ہیں اور آپ کے چاہنے والے خطبے کے دوران میں نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. چلیے 1612 گھبرائیے نہیں, آپ کا حدیث بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. 1612 سیدنا سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے 2 خفیف سی رکعتیں پڑھ لینی چاہیے, یعنی ہلکی خفیف سی رکعتیں پڑھ لینی چاہیے اور ان میں اختصار کو ملحوظ رکھے. آگے چلتے ہیں 1613. ٹھیک ہے, سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جبکہ آپ خطبہ دے رہے تھے کہ جب تم میں سے کوئی آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو, وہ خطبے کے لیے نکل پڑا ہو تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے. مفتی صاحب کہاں ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, یہ سب آپ ڈیٹیل بعد میں آپ چاہے تو مجھے نیچے کمنٹس میں دیں, میں آپ کو پورا سب ڈیٹیل بھیج دوں گا, اور جو حضرت خواہش مند ہے میں ان کو یہ پورا PDF بھیج دوں گا, پورا بک بھیج دوں گا انشاءاللہ. اوکے, حدیث نمبر 1614 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے 2 رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے. یہ سب حکمن حدیث ہے. حضرت سن لیجئے. شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر سے پوچھا کیا یہ حدیث آپ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. حدیث نمبر 1615 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. مفتی صاحب کہاں ہیں آپ؟ چلیے آگے چلتے ہیں. 1616 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے. مفتی صاحب چلیے 1617 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے. مسند احمد کیا مفتی صاحب کہاں آپ اپنے چاہنے والوں کو پھنسا دیے. چلیے آگے چلتے ہیں. حدیث نمبر 1618 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیس قبیلے کا ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اٹھو اور 2 رکعتیں پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو گیا. مفتی صاحب آپ کا حدیث آ گیا. اس کو دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور آخر تک پڑھیں گے. بس ناظرین بس 2 منٹ اور. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیس قبیلے کا ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا. حدیث نمبر 1618 ہے. جب داخل ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اٹھو اور 2 رکعتیں پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا. ماشاءاللہ مفتی صاحب کی بات آ گئی یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو گیا. مفتی صاحب کے چاہنے والوں میرے ساتھ 2 منٹ رکیے بس. الشیخ عبید بن محمد عبدی نے اسے معتمر سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے قتادہ کے واسطے سے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور انہیں اس میں وہم ہوا ہے جبکہ درست بات یہ ہے کہ یاد رہے وہم ہوا ہے جبکہ درست بات یہ ہے کہ انہوں نے معتمر سے اور انہوں نے اپنے باپ سے مرسل روایت کیا ہے. یاد مفتی صاحب کہاں ہیں آپ یا ان کے چاہنے والے لوگ؟ مرسل روایت کیا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح امام احمد بن حنبل وغیرہ نے معتمر سے روایت کیا ہے. آگے چلتے ہیں, یہ لاسٹ پیج ہے. معتمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی مسجد میں آیا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظار کیا یہاں تک کہ اس نے نماز پڑھ لی. مفتی صاحب آپ کا کلائمیکس. سیدنا جابر حدیث نمبر 1620 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا 2 رکعت ادا کرو اور اس طرح دوبارہ مت کرنا اور اس طرح دوبارہ مت کرنا یعنی نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھنا. مفتی صاحب کہاں گئے؟ آپ کے بات کی کاٹیں ہی نکل گئی. اوکے آگے. راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 رکعت ادا کی پھر بیٹھ گئے.
حدیث نمبر 161 محمد بن قیس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت انہیں یعنی سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا یہاں تک کہ وہ 2 رکعت پڑھ کر فارغ ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خطبہ شروع کیا. اب مفتی صاحب آپ کا کلام اور آخری ناظرین سنیے. یہ روایت مرسل ہے، یہ روایت مرسل ہے. مفتی صاحب لگتا ہے آپ آخر تک پڑھے نہیں حدیث کو. یہ حدیث کے مصنف خود لکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے. کہاں ہیں آپ مفتی صاحب؟ یہ روایت مرسل ہے، اس سے دلیل نہیں قائم ہوتی. مفتی صاحب کہاں ہیں آپ؟ اور یہ روایت مرسل ہے اور اس سے دلیل قائم نہیں ہوتی. اور ابو معاشر کا نام نجح ہے اور یہ ضعیف راوی ہیں. مفتی صاحب یا مفتی صاحب آپ تو اتنا چلا رہے تھے اور اتنے جوش و خروش میں اور ایک دم کیا یہ آپ چلیے تھوڑا سا اور آگے پڑھ لیتے ہیں. محمد بن قیس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں نماز پڑھنے کا حکم فرمایا تو آپ خطبے سے رک گئے یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو گئے. یہ روایت بھی مرسل ہے. مفتی صاحب یہ روایت بھی مرسل ہے. ابو معاشر ضعیف راوی ہیں اور اس کا نام نجیح ہے. ہو سکتا ہے میں پڑھنے میں زیر زبر کی مسٹیک ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرے کیونکہ عربی الفاظ اور یہ نام بہت کم آتے ہیں. بہرحال مفتی صاحب یا حدیث کے سمجھنے والے لوگ سمجھ گئے ہوں گے. مفتی صاحب کیا مفتی صاحب آپ کے سامنے صحیح روایت ہے، بخاری کے، مسلم کی روایت ہے اور بھی بہت سارے ابو داؤد کس کے صحیح ابن حبان کی روایت میں سے ہے اور آپ کے پاس میں مسند احمد کی روایت ہے آپ کے پاس میں اور کیا مسند احمد، سنن ابی داؤد، مسند احمد، صحیح ابن حبان، کتنے سارے بخاری مسلم کے آپ نے خود اپنے سوروں پڑھا. وہ سب کو چھوڑ کر کے ابھی آپ ضعیف روایت اور مرسل روایت پہ آپ یقین کر کے اور چیلنج کر رہے ہیں اور ایک دم جوش خروش سے آ رہے ہیں. کیا مفتی صاحب نہیں رکتے ہیں؟ کیوں نہیں رکتے؟ حدیث میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو کہا نماز پڑھو، حضرت سلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول نے خطبہ بند کر کے خطبے وہیں سے رک گئے. اللہ کے رسول وہیں سے رک جاتے ہیں. ناظرین اب ہم مفتی صاحب سے کیا بات کریں. بہرحال اتنا یہاں پر کہنا چاہوں گا مفتی صاحب کو چاہیے کہ اس سنت پہ یہ لوگ خود عمل کر لیں. خطبہ کے دوران اگر کوئی شخص آتا ہے تو بیٹھنے سے پہلے اس کو حکم دے کہ بھئی آپ نماز پڑھو. اس وقت خطیب کو رک جانا چاہیے. کم سے کم اس سنت پہ ان کو تو عمل کرنا چاہیے اگر یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ہے تو. خطبہ وہیں موقوف کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں. جب وہ نماز ختم کرتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شروع کرتے ہیں. کیا آج کے غیر مقلدین یہی کرتے ہیں؟ جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے تحیۃ المسجد کے لیے خطبے کے وقت کھڑا ہوتا ہے، کیا ان کا جو خطیب ہے وہ خطبے سے رک جاتا ہے؟ مفتی صاحب آپ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا کی برکت سے حقیقت صاحب کوئی جان چکا ہے. نہیں رکتا ہے. کیوں نہیں رکتا بھائی؟ حدیث میں اللہ کے رسول رک رہے تھے، تم نہیں رک رہے ہو اور حدیث پیش کر رہے ہو، حدیث دکھا رہے تھے. ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات، خطبہ شروع نہیں ہوا تھا. حضرت سلیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس وقت خطبہ شروع نہیں ہوا تھا. حدیث کے الفاظ آتے ہیں قد خرج الامام، کہ امام نکلا تھا، ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا تھا. یہ جو لفظ ہے خطبہ شروع نہیں ہوا تھا کہہ رہا ہوں، قد خرج الامام سے سمجھ میں آتا ہے یہ مسلم شریف میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163 پہ، بخاری شریف میں حدیث نمبر 1166 پہ اس کی تصریح موجود ہے کہ قد خرج الامام، کہ امام ابھی نکلا ہے. حضور علیہ السلام نکلے تھے خطبے کے لیے، ابھی خطبہ اللہ کے رسول نے شروع نہیں کیا تھا. ناظرین ان کو چاہیے کہ وہ حدیث کا پیپر سامنے دکھائیں، پیج سامنے دکھائیں. آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اسکرین پہ وہ حدیث دکھا سکتے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں. یہ بات کو توڑ مرور کر کے پیش کر رہے ہیں، جو حق بات ہے چھپا رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ پیج سامنے شو کریں. دوسری بات، ابھی ہم نے جتنے بھی حدیثیں ہیں آپ کے سامنے ہم نے پڑھ دی، اس میں کیا سب کچھ ہے، A to Z جتنا یہ بات کر رہے ہیں سب کچھ ہے. ایک روایت میں کیا تھا کہ اللہ کے رسول سے خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی آتے ہیں
اللہ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं। एक हदीस में क्या था, जबकि मौलाना खुद क्या बता रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। अरे रुक गए मतलब क्या रुक गए भाई? रुक गए इसका मतलब वो खुतबा दे रहे थे तब तो रुक गए। चलो अगर आप उसको सही मानते हो फिर भी तो उसमें यही अल्फाज है कि रुक गए। दूसरे हदीस में क्या था, हुक्म दिए क्या कि अगर कोई आता है और इमाम और खतीब खुतबा दे रहा है तो उसे चाहिए कि 2 रकात नमाज पढ़ ले फिर बैठे। क्या मुफ्ती साहब, खुतबा जब शुरू कर देते तो फिर और मसला होता। अल्लाह के रसूल ने तो खुतबा नहीं शुरू किया था, और हमारा मौक़िफ़ भी यही है कि जब खुतबा शुरू नहीं हुआ है उस वक्त हम एहतियात के तकाजे के लिए बतौर एहतियात के नमाज और कलाम वगैरह के लिए मना करते हैं, लेकिन जब खुतबा शुरू हो जाए उस वक्त तो हम बदरजे औला जो है वजूब के दर्जे में मानते हैं कि उस वक्त तुम खामोश रहो, वाजिब है तुम्हारे लिए। लेकिन यहाँ तो खुतबा ही शुरू नहीं हुआ था। नाज़रीन, मैं बात यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, फैसला आपका। जो हजरत ख्वाहिशमंद हैं, शौकीन है, ये सब रेफरेंसेस हदीस पढ़ने के शौकीन है, वह नीचे कमेंट्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दें, मैं उनको पूरा डिटेल PDF फॉर्मेट में JPG में पूरा बुक्स भेज दूँगा, वो पढ़ सकते हैं। अब आगे का बयान और लंबा है, अभी कितना 29 मिनट समथिंग होने वाला है, 30 मिनट का क्लिप होने वाला है, तो बात बहुत लंबी मौलाना खींच रहे हैं ये। बहरहाल तो फ़ैसला फिर मैं कह रहा हूँ आपका। मुफ्ती साहब का दलील आपने पढ़ लिया, सुन लिया, और हमने भी इतने सारे हदीसें पढ़ ली। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि पढ़ने सुनने में जो गलतियाँ हुई अल्लाह ताला माफ़ करे और हम सबको सुन्नत पे अमल करने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनका बहुत लंबा बयान है, जो हज़ार शौकीन है देखने के लिए, पूरा क्लिप इनका सुनने के शौक़ रखते हैं, वह यूट्यूब में जाकर लिखे इनका नाम, मुफ्ती साहब का नाम लिखे और जुम्मा का खुतबा, तो इनका क्लिप खुल जाएगा, पूरा आप शौक़ से सुन सकते हैं। मेरा भी क्लिप उनके साथ आप मैच करके आप कंपेयर कर सकते हैं।